السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں تہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل پہ۔ میرے بھائیو، آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نیا عمل لے کے، اور آج کے عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے۔ تو میرے بھائیو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جادو، کہ ہم جادو کو کیسے ختم کریں۔ میرے بھائیو، جادو کو ختم کرنا آسان نہیں ہے۔ جتنا زیادہ آسان ہوتا ہے جادو کو لگانا، اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے جادو کو ختم کرنا۔ لیکن پھر بھی میرے بھائیو، جادو کو ختم کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، کیونکہ جادو لگانے والا جب لگا سکتا ہے تو جادو کو ختم کرنے والا، جادو کو ٹھیک کرنے والا اس کو ٹھیک کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کیا قرآن مقدس میں اتنی طاقت نہیں ہے؟ کیا قرآن مقدس میں کیا ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس سے ہم جادو کو ختم کر سکیں؟ تو ہاں میرے بھائی، قرآن مقدس میں ایک ایسی آیت ہے، ایک ایسی آیت جس سے ہم جادو کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب ایک ہو گیا کیا کہ جادو کو ختم کرنا، اور اس کے بعد اسی شخص کی حفاظت کرنا، اسی شخص کی حفاظت کرنا جس کے اوپر پہلے سے جادو لگ چکا ہے، اور اسی آیت سے جب ہم اس کو ٹھیک کر چکے ہیں، یعنی کہ جادو ختم کر چکے ہیں، اور جادو ختم کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنی ہے تو اسی آیت سے آپ حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسی آیت سے دوبارہ تاکہ اس کو جادو نہ لگے تو اسی آیت سے آپ حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جادو لگتا کیسے ہے اور جادو کو ہم کیسے پتہ کریں؟ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں ہم کہ ہم جادو کو کیسے پتہ کریں کہ آپ کے اوپر جادو لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے جسم کے اندر نشانی دیکھیں، اور وہ نشانی کیا ہے؟ کیا آپ کے کندھے میں درد ہے؟ یہ پہلی نشانی، یہ پہلی نشانی ہے۔ کیا آپ کے کندھے میں درد ہے؟ اور اس کے علاوہ اب یہیں سے سمجھنے والی بات ہے کہ جادو جب کسی انسان کے اوپر لگتا ہے، کسی شخص کے اوپر لگتا ہے، تو یہ جو کندھے میں درد ہے یہ ایک الگ نشانی ہے۔ یہ جو درد ہے یہ الگ سے بتاتا ہے کہ جادو اس شخص کے اوپر لگا ہوا ہے۔ جب جادو مسلط ہو جاتا ہے کسی بھی حصے میں، ایک یہ ہو گیا کہ جسم کے دوسرے حصے میں، کندھے کے علاوہ، یہیں سے بات سمجھنے والی بات ہے کہ کندھے کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، مثال کے طور پہ سر میں درد، مثال کے طور پہ پیٹ میں درد، یا سینے میں درد، یا جسم کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہو رہا ہے کندھے کے علاوہ، کندھے کے علاوہ اگر درد ہو رہا ہے تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اسی حصے میں آپ کو جادو کیا گیا ہے۔ لیکن ہم کنفرم کب ہوتے ہیں؟ جب اسی حصے کا ہم علاج کرواتے ہیں، ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں، یعنی کہ دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں اسی حصے کے درد کو ختم کرنے کے لیے، اسی بیماری کو ختم کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ سر درد کا ہم علاج کرواتے ہیں، اور علاج کروانے کے بعد سر درد آپ کا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید جادو ہو۔ ابھی بھی ہم کنفرم نہیں ہوئے ہیں کہ ہمیں جادو ہے، لیکن یہ جو کندھے کا درد ہے یہ الگ ہے۔ جب آپ کے داہنے کندھے میں درد ہو تو اس کو آپ الگ رکھیں، اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں، کندھے میں درد ہو رہا ہے تو شاید جادو ہو سکتا ہے۔ اب جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوا اور درد کا علاج آپ کروا رہے ہیں، کہاں سے؟ ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید جادو ہے۔ ابھی بھی ہم شاید ہی کہہ سکتے ہیں کہ شاید جادو ہو۔ اب میرے بھائیو، اس شاید کو یقین میں بدلنے کے لیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب ہمیں ایک عامل کی ضرورت ہے، ایک عامل کی مدد چاہیے۔ تو میرے بھائیو، ایک عامل کی مدد سے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو چیک کروائیں گے، یعنی کہ کیا مجھے جادو ہے؟ جتنے بھی شکوک و شبہات تھے آپ کے ذہن میں، یعنی کہ کیا مجھے جادو ہے یا نہیں، ہے یا نہیں، لیکن اب آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ آپ کو جادو ہے یا نہیں، آپ کے اوپر جادو مسلط ہے یا نہیں، آپ کا جو دشمن ہے آپ کے اوپر جادو مسلط کروایا ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے کچھ بھی نہ کریں، کسی بھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ میری آخر میں
ایک ویڈیو دیکھ لیں بس ہو گیا. وہیں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو جادو ہے یا نہیں. جب آپ کو پتہ چل جائے, جب آپ پورا یقین ہو جائے آپ کو کہ مجھے جادو ہے, تب آپ جادو کا علاج کریں اس ویڈیو کے ذریعے سے. اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میرے بھائیوں ایک ایسا عمل جس سے آپ جادو کو ختم کر سکتے ہیں. تھوڑا سا وقت لگے گا اسی جادو کو ختم کرنے کے لیے. آپ پورا یقین آپ کو ہو گیا کہ مجھے جادو ہے, میرے جسم میں جو درد ہے, یعنی کہ سر میں درد یا پھر بال کا جھڑنا یا پھر کہہ سکتے ہیں سینے میں درد یا پھر پیر میں درد, پیٹ میں درد, یہ جتنے بھی درد ہیں, اگر یہ درد آپ کے جسم میں ہے اور علاج کرنے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ چیک کرتے ہیں اور جادو نکلا, تو اب جادو کا علاج کرنے کے لیے اسے جسم کے حصے میں جو درد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس ویڈیو کی مدد سے آپ اس عمل کے ذریعے سے آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن ٹھیک ضرور ہو جائے گا. اب وہ عمل کیا ہے میرے بھائی؟ وہ عمل ہے سورہ ناس کا. سورۃ الناس ایک ایسی آیت جس کے استعمال سے بڑے سے بڑا جادو بھی ختم ہو سکتا ہے, اور جادو کے ختم کرنے کے بعد اسی صورت سے جو سورہ ناس ہے, سورہ ناس سے آپ اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں, اور وہ بہت ہی آسان ہے. اب میرے بھائیوں کیا کرنا ہے کہ آپ صبح اٹھے, یعنی کہ فجر کے بعد. فجر کے بعد آپ کسی بھی وقت کو لے سکتے ہیں, یہیں سے بات سمجھنے والی بات ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو خود کا جادو ختم کرنا ہو یا پھر دوسرے کا, پہلے سے بتا دیا ہوں اس کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے کہ آپ دوسرے کا جادو ٹھیک کر رہے ہیں یا پھر خود کا جادو ٹھیک کر رہے ہیں. اس عمل سے آپ کسی کے بھی جادو کو ختم کر سکتے ہیں. تھوڑا سا وقت لگے گا ایک عام انسان کے لیے, پوری بات میں اس ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں. اب یہاں سے آپ جب اٹھتے ہیں تو یا تو آپ 6 بجے یا تو آپ 7 بجے ایک مقرر وقت کر لیں. ایک مقرر وقت یعنی کہ اگر آپ 6 بجے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ اسی طریقے سے باقی کا دن بھی 6 بجے ہی اس عمل کو کرنا پڑے گا. تو آپ پہلے دن سے سمجھ لیں, آپ پہلے دن 6 بجے بیٹھ گئے, اب اس عمل کو کریں گے تو تازہ پانی اپنے سامنے رکھیں. اب میرے بھائیوں سورہ ناس آپ کو 43 مرتبہ پڑھنا ہے, 43 مرتبہ. اور سورہ ناس سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں تو درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں, اور سورہ ناس کے بعد بھی درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. درود شریف ویسے بھی آپ کو پڑھنا چاہیے, یعنی کہ اگر آپ شروع میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں, اور پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. اب میرے بھائیوں 43 مرتبہ پڑھ کے اسی پانی میں آپ دم کریں, اور دم کرنے کے بعد پی جائیں. اب یہ پہلا دن ہو گیا, اسی طریقے سے آپ کرتے رہنا ہے. ہو سکتا ہے چانسز یہ ہیں کہ آپ کا جو جادو ہے وہ جلد ختم ہو جائے, لیکن آپ کو جو ہے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کے جسم کے حصے کا درد ختم نہ ہو جائے. میں پہلے سے بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ کو یا کسی شخص کو جادو لگتا ہے تو اس کے جسم میں کہیں نہ کہیں درد موجود ہوتا ہے, اور جب درد ہوتا ہے بار بار اس جسم کے اسی حصے میں درد ہوتا ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اسی حصے میں جادو کیا گیا ہے, اور وہ اس حصے کا جو درد ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کسی اور دوائیوں سے, تب آپ یہ سمجھیں کہ اس حصے میں جادو کیا گیا ہے. باقی چیز میں پہلے سے ہی بتا چکا ہوں ویڈیو میں. اگر آپ اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں تو جلد از جلد آپ جادو سے نجات پا سکتے ہیں. اب میرے بھائیوں جو آخری بات ہے ہماری وہ یہ ہے کہ اسی جادو سے دوبارہ اگر کوئی جادوگر جادو کرنا چاہتا ہے تو اس سے ہم کیسے بچیں. تو اس کے لیے میرے بھائیوں آپ صبح جو ہے جب یہ عمل آپ کا ختم ہو جائے, یعنی کہ آپ کے جسم سے جادو باہر آ جائے, تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسی وقت یا پھر آپ جس وقت بیٹھتے تھے یا جس وقت اٹھتے تھے, یعنی کہ ان دونوں وقت میں آپ کبھی بھی سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں. بس میرے بھائیوں آپ اسی طریقے سے جو ہے ہمیشہ پڑھتے رہیں, تو اس سے کیا ہے کہ آپ جادو سے حفاظت میں رہیں گے, آپ کو جادو نہیں لگے گا. تو میرے بھائیوں امید کرتا ہوں کہ آپ اس عمل کو آپ ضرور کریں گے اگر آپ مسحور ہیں تو. اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ.